الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں اور اس کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 41 اور یہ وہ ایڈیشن ہے جس کی تحقیق شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے کی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی اس عظیم الشان کتاب میں فرماتے ہیں فائدہ قبول المحل لما یوضع فیہ مشروط بتفریغہ من ضدہ، کسی محل کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا اسے قبول کر لینا جو چیز اس جگہ میں رکھی گئی ہے، اس چیز میں ڈالی گئی ہے، اس میں ایک شرط ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے ایک چیز ڈال دی، وہ جگہ کیا اس چیز کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس میں ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ جگہ جس میں آپ نے ایک چیز ڈالی ہے وہ جگہ جو ہے اس میں گنجائش موجود ہو، اس میں وہ چیز جو آپ ڈال رہے ہیں اس کی ضد پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو کہتے ہیں قبول المحلی، آپ یہ گفتگو پڑھتے ہوئے دل کو اپنے ذہن کی سکرین میں لے آئیں کہ دل میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں توحید، مثال کے طور پہ، تو توحید تب داخل ہوگی جب وہاں پہ شرک نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ کہتے ہیں قبول المحلی لما یوضع فیہ، محل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ، مقام۔ تو کسی جگہ کا اس چیز کو قبول کرنا، لما یوضع فیہ، جو چیز اس میں ڈالی جا رہی ہے، جو اس میں رکھی جا رہی ہے، مشروط، اس میں ایک شرط ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ محل اس ڈالی جانے والی چیز کو قبول کرے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ مشروط بتفریغہ من ضدہ، شرط یہ ہے کہ بتفریغہ، آپ اس محل کو خالی کر دیں، اس جگہ کو خالی کر دیں، من ضدہ، اس کی ضد سے۔ کس کی ضد سے؟ جو چیز آپ ڈال رہے ہیں، جو چیز آپ اس محل میں ڈال رہے ہیں، اس مقام میں ڈال رہے ہیں، اس چیز کی ضد سے اس محل کو آپ خالی کر دیں۔ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ فِي الذَّوَاتِ وَالْأَعْيَانِ فَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْاعْتِقَادَاتِ وَالْإِرَادَاتِ۔ یہ اصول ہے جو آپ نے پڑھا ہے ابھی۔ کیا اصول پڑھا ہے؟ کہ اگر آپ کسی جگہ، کسی مقام پہ کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ محل اس چیز کو تب قبول کرے گا جب اس محل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس نئی چیز کے ضد ہو۔ تو اس محل کا اس نئی آنے والی چیز کے ضد سے خالی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ تو یہ اصول کہاں کہاں تک یہ لاگو ہوتا ہے، کن کن چیزوں پہ لاگو ہوتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ فِي الذَّوَاتِ وَالْأَعْيَانِ، یہ جیسا کہ ذوات میں ہے اور اعیان میں ہے، اسی طرح یہ اعتقادات میں اور ارادات میں بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ یعنی کہ یہ اصول ذوات میں بھی ہے، ذوات آپ شخصیات کہہ لیں، انسان مراد اس سے لے لیں، والاعیان مختلف چیزیں مراد لے لیں آپ۔ تو جیسے یہ اصول ذوات کے لیے ہے، اعیان مختلف چیزوں کے لیے ہے، ایسے یہ اصول اعتقادات کے لیے بھی ہے، ارادات کے لیے بھی ہے۔ کہ اگر آپ ایک عقیدہ کسی دل میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو تب داخل ہوگا جب اس دل کو آپ اس آنے والے عقیدے کی ضد سے خالی کر دیں۔ ایسے ارادات، ارادہ کرنا، کسی کا ارادہ کرنا، کسی کی خواہش رکھنا،
آپ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں تب بسا سکیں گے جب آپ اپنے دل کو شیطان اور ابلیس سے کیا کر دیں؟ خالی کر دیں۔ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مُمْتَلِئًا بِالْبَاطِلِ اعْتِقَادًا وَمُحَبَّةً لَمْ يَبْقَ فِيهِ لِاعْتِقَادِ الْحَقِّ وَمُحَبَّتِهِ مَوْضِعٌ۔ جب دل بھرا ہوا ہو باطل کے ساتھ، اعتقاد کے لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی۔ کیا مطلب دل بھرا ہوا ہے اعتقاد کے لحاظ سے؟ یعنی کہ آپ باطل کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ باطل سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب دل بھرا ہوا ہو باطل کے ساتھ کیسے بھرا ہوا ہے؟ اعتقاد کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو لم یبق فیہ، تو اس میں کوئی جگہ نہیں رہے گی، لم یبق فیہ، اس میں کوئی جگہ نہیں رہے گی، لاعتقاد الحق، حق کا عقیدہ رکھنے کے لیے، و محبت ہی، اور حق سے محبت کرنے کے لیے، موضع، کوئی جگہ۔ تو جب آپ اپنے دل کو باطل سے بھرے ہوئے ہیں، باطل سے بسائے ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں پھر حق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل حق سے محبت کرے گا، نہ آپ کا دل بطور عقیدہ حق کو قبول کرے گا۔ کما ان اللسان اذا اشتغل بالتکلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه الا اذا فرغ لسانه من النطق بالباطل۔ اوپر اصول بیان کیا تھا، محل، کوئی بھی محل ہو، کوئی بھی مقام ہو، پھر اس کی مثال دی کس کے ذریعے؟ دل کے ذریعے۔ اب مثال دینے، اب دل کو قیاس کرنے لگے کس پہ؟ زبان پہ۔ کہتے ہیں کما ان اللسان، جیسا کہ زبان، اذا اشتغل بالتکلم بما لا ينفع، جب وہ غیر مفید امور میں گفتگو کے ساتھ مصروف و مشغول ہو، تو لم یتمکن صاحبہ، تو اس زبان کا مالک جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا من النطقی، کہ وہ کلام کرے بما ینفع، ایسے امور کے ساتھ جو اس کے لیے مفید ہوں۔ جب زبان گفتگو کر رہی ہے اور زبان پہ جاری ہے گفتگو کس معاملے میں؟ غیر مفید معاملے میں، تو پھر اس زبان کا مالک جو ہے اپنی زبان کو استعمال نہیں کر سکے گا مفید امور کے ساتھ گفتگو کرنے میں، کیونکہ زبان پہلے ہی مشغول ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زبان پہ گانا بھی جاری ہو، اسی وقت تلاوت بھی ہو رہی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ الا، ہاں ممکن ہے کہ یہ زبان کا مالک جو ہے، صاحب زبان جو ہے، وہ مفید گفتگو کرے، مفید کلام کرے۔ کب؟ الا اذا فرغ لسانہ، جب وہ اپنی زبان کو فارغ کر دے، من النطق بالباطل، باطل کے ساتھ کلام کرنے سے۔ جب تک باطل پہ مشتمل کلام جاری و ساری ہے، آپ اپنی زبان سے مفید کلام نہیں کر سکیں گے، تلاوت نہیں کر سکیں گے، توحید کا درس نہیں دے سکیں گے، اور تفسیر بیان نہیں کر سکیں گے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَوَارِحُ، اسی طرح دیگر اعضاء ہیں۔ جوارح اعضاء کو کہتے ہیں، جسم کے اعضاء، کان مراد لے لیں آپ، آنکھ مراد لے لیں آپ، اسی طرح دیگر اعضاء ہیں۔ اِذَا اشْتَغَلَتْ بِغَيْرِ طَاعَةٍ، جب وہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی دیگر معاملے میں مصروف و مشغول ہوں، تو لم یمکن شغلھا، یا شغلھا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لم یمکن شغلھا بالطاعہ، تو ممکن نہیں ہوگا کہ ان اعضاء کو مصروف کیا جائے، ان اعضاء کو لگایا جائے اللہ کی اطاعت میں، الا اذا فرغھا من ضدھا، الا یہ کہ ان اعضاء کا مالک جو ہے فرغھا، ان کو خالی کر دے، من ضدھا، اس کی ضد سے۔ کس کی ضد سے؟ طاعت کی ضد سے۔ اللہ کی اطاعت کے ضد کے طور پہ جو چیزیں ہیں، معصیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نافرمانی جو ہے،
ان سے جب آپ ان اعضاء کو خالی کر دیں گے تب اللہ کی اطاعت میں یہ اعضاء مصروف و مشغول ہو سکیں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ نے ان کو اللہ کی معصیت میں لگایا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہوا ہے، اسی وقت وہ اللہ کی اطاعت میں بھی مصروف و مشغول ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِمُحَبَّةِ غَيْرِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ لَا يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِمُحَبَّةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَحُبِّهِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ إِلَّا بِتَفْرِيغِهِ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهِ۔ اسی طرح وہ دل المشغول جو مصروف ہو بمحبت غیر اللہ، غیر اللہ کی محبت میں، و ارادتی ہی اور غیر اللہ کے ارادے میں، اس کو چاہنے میں، و شوق الیہ اور غیر اللہ کے شوق میں، والانس بھی اور غیر اللہ کے ساتھ مانوس ہونے میں، لا یمکن شغلہ ممکن نہیں ہوگا اس دل کو مصروف کرنا، اس دل کو لگانا بمحبت اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، و ارادتہ اور اس کی چاہت میں، و حبہ اور اس کی حب میں، و شوق الی لقائہ اور اس سے ملاقات کے شوق میں، الا بتفریغہ، ہاں ایک راستہ اب بھی موجود ہے، وہ کیا؟ الا بتفریغہ، کہ آپ اس دل کو خالی کر دیں، من تعلقہ بغیرہ، غیر اللہ کے ساتھ اس کے تعلق سے۔ جب آپ اپنے دل کو غیر اللہ کے ساتھ تعلق سے خالی کر دیں گے تب اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا۔ جب تک وہ غیر اللہ کی محبت کے ساتھ مصروف و مشغول ہے، اس کی چاہت میں مصروف و مشغول ہے، اس کے شوق میں مصروف و مشغول ہے، اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، تو تب تک آپ اس دل میں اللہ کی محبت کو داخل نہیں کر سکیں گے، اسے اللہ کی محبت میں نہیں لگا سکیں گے، اللہ کے ارادے میں نہیں لگا سکیں گے، اللہ کی حب میں نہیں لگا سکیں گے، تب تک آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا نہیں کر سکیں گے۔ ولا حرکت اللسان بذکرہ والجوارح بخدمتہ الا اذا فرغها من ذکر غیرہ وخدمتہ۔ ولا حرکت اللسان، ولا حرکت اللسان سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ لفظ ہے ولا یمکن، جیسا کہ پہلے آ رہا ہے، یعنی کہ زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دینا ممکن نہیں ہے، والجوارح بخدمتہ اور دیگر اعضاء کو اللہ کی خدمت میں لگانا ممکن نہیں ہے، الا اذا فرغہا مگر تب ممکن ہوگا جب ان اعضاء کا مالک فرغہا ان کو خالی کر دے، من ذکر غیرہ غیر اللہ کے ذکر سے، غیر اللہ کے تذکرے سے، و خدمتہ اور غیر اللہ کی خدمت سے۔ فَإِذَا امْتَلَأَ الْقَلْبُ بِالشُّغْلِ بِالْمَخْلُوقِ وَالْعُلُومِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا مَوْضِعٌ لِلشُّغْلِ بِاللَّهِ وَمَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ۔ جب دل بھرا ہوا ہو کس چیز سے؟ مخلوق کے ساتھ مصروفیت سے، مخلوق کے ساتھ دل جو ہے وہ مشغول ہے، اور مخلوق کے ساتھ مشغولیت سے دل بھرا ہوا ہے، جگہ باقی نہیں رہی کسی اور چیز کے لیے۔ جب دل بھرا ہوا ہو مخلوق کے ساتھ مشغولیت اور مصروفیت سے، اور ایسے علوم کے ساتھ مشغولیت سے جو مفید نہیں ہیں، تو لم یبق فیہا تب اس میں جگہ نہیں ہوگی للشغل باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولیت کے لیے، ومعرفت اسمائہ وصفاتہ واحکامہ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت کی مشغولیت کے لیے۔ جب اس دل میں مخلوق بسی ہوئی ہے اور ایسے
علوم بسے ہوئے ہیں جو مفید نہیں ہیں، تب تک اس دل میں جگہ نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروفیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغولیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی معرفت کی ساتھ مشغول ہونے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ وَسِرُّ ذَلِكَ، اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس میں راز کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وَسِرُّ ذَلِكَ، اور اس کا راز یہ ہے کہ أَنَّ إِصْغَاءَ الْقَلْبِ كَإِصْغَاءِ الْأُذُنِ، دل کا توجہ دینا کان کے توجہ دینے کی طرح ہے، دل کا دھیان دینا کان کے دھیان دینے کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں آپ اپنے کانوں کو چیک کر لیں، فَإِذَا صَغَا إِلَى غَيْرِ حَدِيثِ اللَّهِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِصْغَاءٌ وَلَا فَهْمٌ لِحَدِيثِهِ، جب آپ کا کان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور گفتگو کو سننے میں مصروف و مشغول ہوں گے تو اللہ کا کلام نہیں سن سکیں گے۔ یہی صورتحال آپ کے دل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اصغاء القلب، دل کا توجہ دینا، دل کا دھیان دینا، کا اصغاء الاذن، کان کے دھیان دینے کی طرح ہے، کان کے توجہ دینے کی طرح ہے۔ فَإِذَا صَغَا إِلَى غَيْرِ حَدِيثِ اللَّهِ، جب وہ مائل ہو جائے الی غیر حدیث اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی گفتگو کی طرف، کون مائل ہو جائے؟ کان۔ تو لم یبق فیہ اصغاء ولا فہم لحدیثہ، تو اس میں توجہ نہیں رہے گی اور نہ ہی اس میں فہم رہے گا لحدیثہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ جب غیر اللہ کا کلام سمجھنے میں یہ دل لگ جائے، غیر اللہ کا کلام سننے میں یہ کان لگ جائیں، تو پھر یہاں پہ گنجائش نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی توجہ سے اور نہ ہی سمجھنے کی۔ کما اذا مال الی غیر محبت اللہ، جیسا کہ جب وہ مائل ہو جائے الی غیر محبت اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کی طرف، تو لم یبق فیہ میل اللہ محبتی، تو اس میں اللہ کی محبت کے لیے جھکاؤ یا میلان باقی نہیں رہے گا۔ فَإِذَا نَطَقَ الْقَلْبُ بِغَيْرِ ذِكْرِهِ، جب اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کے ذکر کے ساتھ دل کلام کرنے لگے، تو لم یبق فیہ محل للنطق بذکرہ، تو اس میں کوئی جگہ نہیں رہے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ کلام کرنے کی، بالکل زبان کی طرح، یعنی کہ دل بھی کلام کرتا ہے زبان کی طرح۔ تو جب آپ کے دل میں گفتگو ہو رہی ہے غیر اللہ کے بارے میں، تذکرہ ہے غیر اللہ کا، غیر اللہ کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں، تو آپ کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اپنے دل کو بسانا کس سے چاہیے، اپنے دلوں کو آباد کس چیز سے کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان 24 گھنٹے سیاستدانوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا ہے، انہی کے بارے میں اس کے خیالات ہیں، انہی کے بارے میں اس کے خواب ہیں، تو ایسے دل میں اللہ کی محبت کہاں سے داخل ہوگی؟ اور ایک دوسرا دل ہے، اس میں غلبہ ہے، کھلاڑیوں کے بارے میں گفتگو، ان کے بارے میں سوچنا، ان سے ملاقات کے بارے میں خواب دیکھنا، ان سے آٹوگراف لینے کے بارے میں سوچنا، ان کے ساتھ سیلفی لینے کے بارے میں، ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے بارے میں، ان کے 24 گھنٹے اس کی گفتگو اسی بارے میں ہے۔ انہی کے بارے میں فلمیں دیکھے گا، انہی کے بارے میں کلپ دیکھے گا، انہی کے بارے میں گفتگو سنے گا، انہی کے بارے میں گفتگو کرے گا، تو ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں گنجائش باقی رہے گی؟ تیسرا دل ہے، اس کے دل میں غلبہ ہے کس کے بارے میں؟ لڑکیوں کے بارے میں، اپنی محبوباؤں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے، ان سے ملاقات کرنے کے بارے میں منصوبے بناتا ہے، ان کو فون کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کیسے فون کر سکتا ہوں، کیا میں فون میں کہوں گا، غلبہ ہے انہی خیالات کا، تو اس دل میں بھی اللہ کا تذکرہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تھوڑی بہت یعنی کہ کمی کوتاہی ہر ایک میں پائی جاتی ہے،
ہم میں سے ہر کوئی کسی کے دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے کاروبار کا، کسی کے دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے اولاد کا، کسی کے دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے بیگم کا، کسی کے دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے کھیل کا. تو تھوڑا بہت ہو جائے تو اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے آپ کے خیالات یہی ہوں تو پھر ایسا دل جو ہے انہی کے خیالات سے بھر جائے تو پھر اس میں گنجائش کہاں باقی رہے گی اللہ رب العزت کے بارے میں سوچنے کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کی. وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحِ، اسی لیے صحیح میں ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں، اور اس حدیث کا نمبر بھی نیچے دیا گیا ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6155 6155، اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور وہاں پہ نمبر ہے 2257 2257، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے صحیح میں ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے صحیح میں کہ انہ قال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، تم میں سے کسی ایک کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا، تم میں سے کسی ایک کے پیٹ کا کس سے بھر جانا؟ پیپ سے. حتی یریہ، یہاں تک کہ یہ پیپ اس کے پیٹ کو خراب کر دے، اس کے پیٹ کو فاسد کر دے. خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے من ان یمتلی شعرا، اس سے کہ اس کا پیٹ بھر جائے کس سے؟ شیروں سے. فبینا، تو آپ علیہ السلام نے واضح کر دیا ان الجوف یمتلی بشعر، کہ پیٹ جو ہے یہ بھر جاتا ہے کس کے ساتھ؟ شیروں کے ساتھ. تو جب پیٹ آپ کا شیروں سے بھر جائے گا تو اس میں کہاں گنجائش باقی رہے گی کلام پاک کے لیے، قرآن کریم کے لیے؟ کہاں گنجائش باقی رہے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے لیے؟ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے امام صاحب نے کہ انسان کا پیٹ، اور پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ دل. انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے کس سے؟ شیروں سے. فَكَذَلِكَ يَمْتَلِئُ بِالشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ، تو جس طرح اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے شیروں سے، امام صاحب کہتے ہیں اسی طرح وہ دل بھر جاتا ہے بالشبہ والشکوک، شکوک و شبہات سے، والخیالاتی، اور طرح طرح کے خیالات سے، والتقدیرات التي لا وجود لها، اور ان فردی مسائل سے جن کا وجود نہیں ہوتا، والعلوم التي لا تنفع، اور ایسے علوم سے جو مفید نہیں ہوتے، والمفاکہاتی، اور طرح طرح کے لطیفوں سے، ہنسی مذاق کی باتوں سے، والمضحکاتی، اور ہنسانے والی باتوں سے، والحکایاتی ونحویہا، اور کہانیوں سے، افسانوں سے، اور اس قسم کی دیگر چیزوں سے. تو جو انسان اپنے دل کو ان چیزوں سے بھر لے گا تو اس میں کہاں گنجائش باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کے لیے. وَإِذَا امْتَلَى الْقَلْبُ بِذَلِكَ، اور جب دل بھرا ہوا ہوگا بِذَلِكَ، ان چیزوں کے ساتھ جو ابھی گزری ہیں، تو جاءتہ، تو اس دل کے پاس آئیں گے، کیا آئیں گے؟ حقائق القرآن، قرآن کے حقائق، قرآن کی حقیقتیں، قرآن نے جن چیزوں کو وعدے کیا ہے وہ چیزیں آئیں گی. والعلم، اور علم آئے گا، الذی بہ کمالہ وسعادتہ، وہ علم جس کے ساتھ اس دل کا کمال ہے اور اس کی سعادت ہے. یعنی کہ وہ علم آئے گا جس سے یہ دل کامل ہو سکتا ہے، جس سے اس دل کو سعادت مل سکتی ہے، خوشی مل سکتی ہے، فرحت مل سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ دل بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے جو پہلے گزری ہیں، شکوک و شبہات، طرح طرح کے خیالات، فردی مسائل، ایسے علوم جن کا فائدہ نہیں ہے، لطیفے، تو فلم تجد فیہ، تو لم تجد، تو نہیں پائیں گے، کون؟ قرآن کے حقائق اور یہ علم. تو یہ قرآن کے حقائق نہیں پائیں گے فیہ، اس دل میں کیا نہیں پائیں گے؟ فراغ لہا، اپنے لیے کوئی خالی جگہ، ولا قبولا، اور نہ اپنے لیے قبول پائیں گے، کہ دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے ان کو.
قرآن کے حقائق ہیں، دل ان کو قبول نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ فتعدتہ، تو قرآن کے یہ حقائق اس دل سے تجاوز کر جائیں گے، وجاوزتہ، اور اس کو کراس کر جائیں گے، اور اس کو کراس کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ الی محل سواہ، کسی اور محل کی طرف، کسی اور جگہ کی طرف، کسی اور کے دل کی طرف۔ اس پہ زیادہ ہمیں حیران ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واضح مثالیں ہیں کہ ابو جہل قرآن کریم کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کا دل بھرا ہوا تھا کفر سے، شرکیات سے، تو قرآن کی آیت اگر اس کے کانوں میں پڑتی بھی تھی تو اس کا دل قرآن کی اس آیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جسے ہم کہتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ صورتحال تھی۔ کما اذا بذلت النصیحۃ لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فیہ، جیسا کہ جب نصیحت کی جائے کس کو؟ لقلب، ایسے دل کو، ملآن، جو بھرا ہوا ہو، من ضدها، اس کی ضد سے۔ کس کی ضد سے؟ نصیحت کی ضد سے۔ جو نصیحت آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی ضد سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں توحید کے بارے میں، اور دل بھرا ہوا ہے کس سے؟ شرک سے۔ آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں سنت کے بارے میں، اور دل بھرا ہوا ہے بدعات سے۔ جیسا کہ جب نصیحت کی جائے کسی ایسے دل کو جو بھرا ہوا ہو، من ضدها، اس نصیحت کی ضد سے، لا منفذ لها فیہ، اس کا لا منفذ، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی مدخل نہ ہو، لہا، اس نصیحت کے لیے، فیہ، اس دل میں، فإنہ لا يقبلها، تو بے شک یہ دل جو ہے لا يقبلها، اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، ولا تلج فیہ، اور نہ یہ نصیحت اس دل میں داخل ہوگی، لیکن تمر مجتازۃ لا مستوطنۃ، لیکن یہ نصیحت گزر جائے گی مجتازۃ، اس دل کو کراس کرتے ہوئے، لا مستوطنۃ، نہ یہ کہ وہاں رہائش رکھتے ہوئے، وہاں سکونت اختیار کرتے ہوئے، اس دل کو اپنا وطن بناتے ہوئے نہیں، وہاں پہ ٹکی نہیں رہے گی، وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنائے گی، وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ وَلِذَلِكَ قِيلَ، اسی لیے کہا گیا ہے، ان کے کہنے والے نے کہا ہے، کہنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ امام صاحب ہی اسی شعر کو اپنی دیگر کتابوں میں بھی ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ طریق الہجرتین میں، مدارج السالکین میں، اگرچہ کچھ الفاظ کا فرق ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا بہرحال کہ کس کے یہ اشعار ہیں۔ کہتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے، نزہ فؤادک من سوانا تلقنا، نزہ فؤادک من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزہ، والصبر طلسم لکنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بکنزہ۔ نزہ فؤادک، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو کیا کریں؟ پاک کریں۔ کس سے؟ ہمارے علاوہ سے، یعنی کہ ہمارے علاوہ جن جن لوگوں نے آپ کے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان سے اپنے دل کو کیا کریں؟ پاک کریں۔ تو جب آپ ایسا کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ تلقنا، آپ کی ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ پھر فجنابنا حل لکل منزہ، فجنابنا، ہماری جانب، ہمارا پہلو، حلال ہے ہر اس دل کے لیے جو کیا ہو؟ پاک ہو۔ وہ دل جو پاک ہو، جس میں کوئی اور نہ ہو، وہاں پہ ہم داخل ہوتے ہیں۔ جس دل میں کوئی اور ہو وہاں پہ ہم داخل نہیں ہوتے۔ والصبر طلسم، اور صبر جو ہے یہ راز ہے، لکنز وصالنا، ہم تک پہنچنے کے خزانے کا، ہم تک پہنچنے کے جو خزانے ہیں ان خزانوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا راز کیا؟ صبر، صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ہمارا انتظار کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ من حل،
ضبط اللسم، جو کھول دے گا اس راز کو، فاز بکنزہ، وہ اس کے خزانے کو حاصل کر لے گا، وہ اس کے خزانے کو حاصل کرنے میں کامیابی پا لے گا۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ، یعنی کہ یہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے کہ آپ اپنے دل کو طرح طرح کے خیالات سے پاک کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ سے ملاقات کا شوق اس میں داخل ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی صبح و شام سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس طرح فلاں اداکار سے ملنا ہے، کیسے مل سکتا ہوں، کیسے مجھے اس کا نمبر مل سکتا ہے، کیسے میں اس کے شہر میں پہنچ سکتا ہوں۔ تو جب اس سے ملاقات کا شوق اتنا زیادہ ہوگا تو اس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جو آدمی صبح و شام سوچتا رہتا ہے کسی کھلاڑی کے بارے میں، کسی اداکار کے بارے میں، کسی سیاستدان کے بارے میں، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے داخل ہوگی؟ تو اپنے دلوں کو پاک کیجئے اور صاف کیجئے، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہو سکے، اللہ کا ارادہ داخل ہو سکے، اللہ سے ملنے کا شوق داخل ہو سکے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا شوق داخل ہو سکے۔ یہ تھا ایک فائدہ، اور اس کا خلاصہ تو آپ جان چکے ہیں، بلکہ پہلی لائن میں خلاصہ بیان کر دیا تھا امام صاحب نے۔ وہ کیا کہ جس محل میں آپ کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ محل اس چیز کو تب قبول کرے گا جب وہ اس کی ضد سے خالی ہوگا۔ تو اس اصول کو تطبیق دیں، چسپاں کریں، کس کے اوپر؟ اپنے دل کے اوپر، کہ آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت داخل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق داخل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تب داخل ہو سکے گا جب آپ کا دل اللہ کی محبت کی ضد سے خالی ہوگا، جب آپ کا دل اللہ سے ملاقات کے شوق کی ضد سے خالی ہوگا۔ دوسرا فائدہ امام صاحب کہتے ہیں قولہ تعالی الہاکم التکاثر الی آخرہا۔ دوسرا فائدہ جو ہے وہ کس بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان الہاکم التکاثر کے بارے میں ہے۔ سورہ تکاثر قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ایک ہے۔ الہا، غافل کر دیا، کم، تمہیں، کس چیز نے؟ التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور حرص نے۔ ہر انسان کی کوشش ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ حاصل کروں۔ کیا چیز حاصل کروں یہ اللہ نے نہیں بتایا، تو فرمایا الہا، تمہیں غافل کر دیا ہے، التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھ لی، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچ گئے، مرنے تک تم میں یہ حرص باقی رہی کہ میری شادیاں فلاں آدمی کی شادیوں سے زیادہ ہونی چاہیے، میری بیویاں اس کی بیویوں سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے بچے اس کے بچوں سے زیادہ ہونے چاہیے، میرے مکانات اس آدمی کے مکانات سے زیادہ ہونے چاہیے، میرا پلازہ اس کے پلازے سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے، میری گاڑیاں اس کی گاڑیوں سے زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس جو مال ہے فلاں آدمی کے مال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے تکاثر۔ میری عزت اس آدمی کی عزت سے زیادہ ہونی چاہیے، فلاں ادارے میں، فلاں اسکول میں، فلاں کالج میں، فلاں محلے میں، فلاں مسجد میں۔ تو یہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، کس چیز کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش یہ اللہ نے نہیں بتایا، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے حصول میں مقابلہ لگا لینا کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، یہ چیز مذموم ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو۔ اگر آپ کا مقابلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ سپارے یاد کرنے ہیں، لیکن لوگوں سے شباس لینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں اس سے آگے نکلنے کے لیے، تو یہ اگر تکاثر ہے تو یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں مقابلہ لگانا چاہیے۔ آپ کو پتہ چلا فلاں آدمی رات کو 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 1 گھنٹے میں، تو آپ کہتے ہیں میں 1.5 گھنٹے میں پڑھا کروں گا، اچھی بات ہے۔
آپ کو پتہ چلا فلاں آدمی نے صحیح بخاری یاد کی ہے، آپ میں جوش پیدا ہوا، آپ نے کہا میں صحیح بخاری بھی یاد کروں گا، صحیح مسلم بھی یاد کروں گا، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ مقابلہ ہے کسی چیز کو زیادہ حاصل کرنے کا، مال کے میدان میں، دنیاوی عزت کے میدان میں، اور اولاد کے حصول میں، اور اولاد کا حصول بھی دنیاوی طاقت کے لیے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مذموم ہیں اور غلط ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اخلصت هذه سورۃ للوعد والوعید والتحدید، اس صورت کو خالص کر دیا گیا ہے، خاص کر دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ للوعد، وعدے کے لیے، اور وعید کے لیے۔ کیا فرق ہوتا ہے وعدے میں اور وعید میں؟ وعدہ اچھی چیز کا وعدہ، اور وعید دھمکی، تمہیں یہ سزا ملے گی۔ والتحدید، یہ بھی دھمکی اور وارننگ ہوتا ہے۔ تو اخلصت هذه سورۃ، کیونکہ سورت میں آخر میں کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ، آخری آیت یہ ہے کہ روز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم نے تمہیں دی تھیں، اور جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم بڑی محنتیں کرتے رہے، مقابلے کرتے رہے۔ اب اگر ان نعمتوں کا استعمال آپ نے کیا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ یہ صورت آپ کے لیے کیا ہے؟ وعد ہے۔ آپ کو جنت ملے گی، آپ کو انعام ملے گا، آپ کو شاباش ملے گی، آپ کو شان اور مقام ملے گا۔ اور اگر آپ نے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا، یا ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا، خلاف شریعت استعمال کیا، تو یہ صورت آپ کے لیے کیا ہے؟ وعید اور تحدید ہے، دھمکی ہے اور وارننگ ہے۔ تو اس صورت کو خالص کر دیا گیا ہے للوعدی، وعدے کے لیے، والوعیدی، اور دھمکی لیے، والتحدیدی، اور وارننگ دینے کے لیے۔ وکفا بہا موعدۃ، اور یہ صورت کافی ہے، کس اعتبار سے؟ موعدۃ، واعظ کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے، لیکن کس کے لیے کافی ہے؟ لمن عقلہا، جو اس پہ غور کرے، جو اس کو سمجھے۔ جو غور نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو نصیحت اس سے نہیں ملے گی، اور جو غور کرے، اس کو سمجھے، تو یہ صورت جو ہے اس کے لیے کافی ہے، واعظ کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے۔ فقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الہاکم، الہاکم کا اردو میں معنی کیا ہے؟ کہ الہا، غافل کر دیا، کم، تمہیں۔ تو امام صاحب عربی میں کہتے ہیں ای شغلکم علی وجہ لا تعذرون فیہ، تمہیں مشغول کر دیا ہے، علی وجہ، ایسی شکل میں، ایسی صورت میں کہ تم اس معاملے میں معذور نہیں ہو، تمہارا عذر نہیں مانا جائے گا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم غافل ہو گئے ہو، تمہیں مال، یہ چیزیں زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے، اور ایسی شکل میں تم غافل ہو چکے ہو کہ تم اس معاملے میں معذور نہیں ہو، تمہارا عذر نہیں مانا جائے گا۔ فَإِنَّ الْإِلْحَاحَ عَنِ الشَّيْءِ هُوَ الْإِشْتِغَالُ عَنْهُ، یہ لفظ جو آیا ہے اس آیت میں، الہا، یہ کس سے ماخوذ ہے؟ الہا سے۔ تو کسی چیز سے الہا جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ هُوَ الْإِشْتِغَالُ عَنْهُ، اس سے اعراض کر لینا، اس کی بجائے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا۔ فَإِنْ كَانَ بِقَصْدٍ فَهُوَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ، اگر یہ کام، کیا کام؟ مشغول ہو جانا، غافل ہو جانا، کس سے؟ دین سے، آخرت سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے۔ فَإِنْ كَانَ بِقَصْدٍ، اگر یہ قصد کے ساتھ ہو، ارادے کے ساتھ ہو، فَهُوَ مَحَلُّ التَّكْلِيفِ، تو یہ تکلیف کا مقام ہے، یعنی کہ یہ بات پرس کی جگہ ہے، یہ وہ چیز، یہ وہ غفلت ہے جس کے اوپر بات پرس ہوگی، جس کے اوپر سوال ہوگا، جس کے اوپر حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ، اور اگر یہ بغیر کسی قصد کے ہے، كَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیسہ، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھاری دار منقش چادر کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہا الہتنی آنفا عن صلاتی،
بے شک اس نے مجھے ابھی میری نماز سے کیا کر دیا تھا؟ غافل کر دیا تھا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا میں یہ تھوڑی سی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 300 بخاری میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 373 373، اور مسلم میں 556 556، اور اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ آئیے ذرا بخاری شریف میں یہ حدیث دیکھتے ہیں جلدی کے ساتھ۔ یہ ہے حدیث نمبر 373۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام، آپ نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی جس پہ نقش و نگار تھے۔ فنظر الی اعلامها نظرۃ، تو آپ کی نگاہ پڑی اس چادر کے نقش و نگار پہ۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ نے کہا اذهبوا بقمیصتی هذه الی ابی جہم، میری یہ والی چادر جو ہے، یہ جو دھاری دار چادر ہے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یہ ابو جہم کی طرف لے جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ ابی جہم، اور میرے پاس ابو جہم کی سادہ چادر لے کر آؤ۔ انبجانیہ سادہ موٹی چادر جس پہ نقش و نگار وغیرہ نہ ہوں۔ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس چادر نے جو ابھی میں نے پہنی ہوئی تھی، اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف امام القیم رحمہ اللہ اشارہ کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر غفلت جو ہے وہ قصد کے ساتھ ہو، ارادے کے ساتھ ہو، تو پھر ایسی غفلت کا پہ حساب کتاب ہوگا، بات پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ، اور اگر یہ بغیر قصد کے ہو، كَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیسہ، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے دھاری دار چادر کے بارے میں کہ اِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ كَانَ صَاحِبُهُ مَعْذُورًا، تو ایسی غفلت کا ارتکاب کرنے والا جو ہے معذورا، وہ معذور ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے۔ وَهُوَ نَوْعٌ مِّنَ النِّسْيَانِ، اور یہ جو دوسری غفلت ہے جو بغیر قصد کے ہے، یہ نسیان کی ایک قسم ہے، بھول جانے کی قسم ہے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے فلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے سے غافل ہو گئے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس کا نمبر بھی بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 6191 6191، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2149 2149، اور راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن سعد الساعدی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث کون سی ہے۔ اس حدیث میں سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ عطیہ بالمنذر ابن ابی اسید الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ولدا، جب منذر بن ابو اسید پیدا ہوئے تو انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا، ان کے والد صاحب لے کر آئے ہوں گے۔ فوضعوا علی فخذہ، اور تو آپ نے اس بچے کو اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ وہ ابو اسید جالس، اور بچے کے والد ابو اسید بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء بین یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسی چیز میں مشغول ہو گیا جو آپ کے سامنے تھی۔ مشغول ہو گیا اس کا مطلب بچے سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ فامر ابو اسید بابنہ فاحتمل من فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو اسید نے کسی کو حکم دیا، کسی کو اشارہ کیا، تو ان کے اشارے سے ان کے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی ران سے اٹھا لیا گیا۔
فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے سے فارغ ہوئے تو آپ نے توجہ کی تو آپ نے کہا این الصبی، بچہ کہاں گیا؟ فقال ابو سعید کہتے ہیں قلبناہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم نے اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ کہاں؟ گھر۔ قال، تو آپ نے کہا مسمو، بچے کا نام کیا ہے؟ تو والد نے کہا فلان، اس کا نام یہ ہے، اس نے نام ذکر کیا۔ قال، تو آپ نے کہا ولیکن اسمہ المنذر، میں اس کا نام رکھ رہا ہوں المنذر، یا ولیکن اسمہ المنذر، اس کا نام کیا ہوگا؟ منذر ہوگا۔ تو فسماہ یومئذ المنذر، اس دن آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ منذر رکھ دیا۔ تو یہاں پہ بھی لفظ آیا کیا؟ لہیا یا لہا۔ تو امام صاحب اس وقت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو لہو ہے یہ دو طرح کا، ایک قصدن اور ایک بغیر قصد کے۔ بغیر قصد کے جو ہے اس کی دو مثالیں دے رہے ہیں، کس کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام کی طرف سے اور حدیث سے دے رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کہا تھا کہ اس چادر نے مجھے نماز سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ وہاں پہ لفظ کیا؟ الہتنی، یہی الہا یلہی جو ہماری آیت میں الہاکم تکاثر۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے فلہا رسول اللہ یعنی صبی، اور کچھ روایات میں ہے لہیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے، ای ذہل عنہ، اس سے غافل ہو گئے۔ ویقال، کہا جاتا ہے لہا بالشیء، کہ کوئی کسی چیز کے ساتھ غافل ہو گیا، ای اشتغل بھی، ای اس کے ساتھ مشغول ہو گیا، اس کے ساتھ مشغول ہوا تو باقی چیزوں سے کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ وَلَہَا عَنْهُ، تو کبھی لہا کے بعد با آتی ہے، لہا بالشیء، یہاں پہ لہا کے بعد کیا آئی ہے؟ با۔ تو جب با آئے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو جانا۔ اور جب اس کے بعد عن آئے وَلَہَا عَنْهُ، پھر معنی کیا ہوگا؟ اِذَا انصَرَفَ عَنْهُ، اس سے اعراض کر لینا، کسی چیز سے کیا کر لینا؟ اعراض کر لینا۔ وَاللَّهْوُ لِلْقَلْبِ وَاللَّعِبُ لِلْجَوَارِحِ، اور لہو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے، اور لعب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جوارے سے۔ یعنی کہ جب دل کے بارے میں آپ نے کہنا ہو کہ غافل ہے تو آپ کیا لفظ بولیں گے؟ لہا۔ اور جب آپ نے دیگر اعضاء کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ کھیل رہے ہیں یا غافل ہیں تو تب آپ کیا لفظ بولیں گے؟ لعب۔ تو یعنی کہ کھیلنا جب دیگر اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، اور جو لہو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ۔ وَلِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، اسی لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بھی لایا جاتا ہے تاکہ دل کا استعمال، دل کے اوپر استعمال ہو لہو کا، اور دیگر اعضاء کے لیے استعمال ہو کس کا؟ لعب کا۔ وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُهُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ أَبْلَغَ فِي الذَّمِّ مِنْ شَغَلَكُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نے، ابلغ، یہ زیادہ بلیغ ہے، فی الذم، مذمت کے لحاظ سے، کس سے زیادہ بلیغ ہے؟ من شغلکم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شغلکم التکاثر، کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں مشغول کر دیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ الہا، تمہیں غافل کر دیا۔ فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غیر لاہن به، کیونکہ کوئی کام کرنے والا کبھی اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے اس کام میں جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل اس کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، اس کا دل اس کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا۔ فاللہو ہوا دخول وإعراض، تو لہو جو ہے وہ غفلت کو کہتے ہیں اور اعراض کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے شغلہ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ الہا، یعنی کہ دل جو ہے بالکل غافل ہے، اور شغل اللہ تعالیٰ کہتے تو پھر اس میں ضروری نہیں تھا کہ آپ کا دل غافل ہو۔ اب آ جائیں تکاثر کی طرف، دوسرے لفظ کی طرف، الہا کے بعد کہتے ہیں تکاثر تفاعل من الکثرہ، تکاثر جو ہے یہ لفظ کثرت سے ماخوذ ہے۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کو، تو کثرت سے ماخوذ ہے تکاثر، اور اس کا وزن کیا ہے؟ تفاعل، اور تفاعل میں کیا پایا جاتا ہے؟
مشارکہ. تو ای مکاثرت بعضکم لبعض، تو اب معنی کیا ہوگا؟ تم میں سے بعض کا بعض سے کثرت میں مقابلہ کرنا، کثرت کی کوشش کرنا. وَأَعْرَضَ، اور اللہ تعالیٰ نے اعراض کیا ہے، عن ذکر المتکاثر بہ، اس چیز کا تذکرہ کرنے سے جس میں کثرت کا مقابلہ ہے. اللہ نے اعراض کیا ہے اس چیز کا تذکرہ کرنے سے جس چیز میں کثرت کا مقابلہ ہے. کیوں؟ ارادۃ لاطلاقہ وعمومہ، اس کے اطلاق اور عموم کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی کہ ہر چیز میں تم نے آپس میں مقابلہ لگایا ہوا ہے کثرت کا. عام ہو گیا نا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے الہاکم تکاثر فی المال، تو ایک چیز ہوتی نا کہ مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے تمہیں غافل کر دیا ہے، لیکن اللہ نے کسی چیز کا نام نہیں لیا، یعنی کہ ہر چیز میں آگے بڑھنے میں تم نے مقابلہ لگایا ہوا ہے اور اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے. وَأَنَّ كُلَّ مَا يُكَاثِرُ بِهِ الْعَبْدُ غَيْرَهُ، اور اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جس میں بندہ اپنے غیر سے کثرت کا مقابلہ کرے، سوا طاعت اللہ ورسولہ، سوائے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے، وما یعود علیہ بنفع معادہ، اور سوائے اس چیز کے جو اس پہ اس کی آخرت کے فائدے کو لے کر آئے، فہو داخل فی ھذا التکاثر، تو وہ اس تکاثر میں داخل ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز جس میں آپ کسی سے مقابلہ لگا لیں آگے نکلنے میں، زیادہ حاصل کرنے میں، تو وہ اس آیت کے لفظ تکاثر میں داخل ہے، سوائے اللہ کی اطاعت کے. اللہ کی اطاعت میں اگر آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں کسی سے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان امور میں جن کا آخرت میں فائدہ ہوگا آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، باقی ہر چیز داخل ہے. فالتکاثر فی کل شیء، تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ ہر چیز میں ہے. من مال میں، او جاہن، یا جاہ میں، او ریاست، یا ریاست میں، چودراہٹ میں، او نسوۃ، یا عورتوں کے اصول میں، او حدیث، یا حدیث میں. سب فرما رہے تھے فالتکاثر فی کل شیء، کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور حرص یہ ہر چیز میں ہوتی ہے. من مال میں، او جاہن، یا جاہ میں یعنی کہ عزت وغیرہ میں، او ریاست، یا ریاست میں، چودراہٹ میں، او نسوۃ، یا عورتوں کے حصول میں، او حدیث، یا گفتگو میں. یہاں پہ حدیث سے مراد حدیث گفتگو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد علم حدیث بھی ہو سکتا ہے. او علم، یا کسی بھی علم میں. ولا سیما اذا لم یحتج الیہ، خصوصاً جب کہ اسے اس کی حاجت بھی نہ ہو، اس علم کی ضرورت بھی نہ ہو. والتکاثر فی الکتب، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش یہ کتابوں میں بھی ہو سکتی ہے. والتصانیف فی الکتب والتصانیف، یہ کتب میں ہو سکتی ہے، مؤلفات میں ہو سکتی ہے. وکثرت المسائل وتفریعها وتولیدها، اور یہ مسائل کی کثرت میں اور ان سے مزید مسئلہ نکالنے میں اور فری مسائل اخذ کرنے میں بھی ہو سکتا ہے یہ مقابلہ. تفریع، مسئلے سے مسئلہ نکالنا، بڑے مسئلے سے چھوٹا مسئلہ نکالنا. و تولید کہتے ہیں پیدا کرنے کو، یعنی کہ مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا کرنا. تو یہ ان تمام چیزوں میں تکاثر ہوتا ہے، لیکن وہ تکاثر جو ہے مذموم ہوگا جس کے پیچھے اللہ کی رضا نہ ہو، جس کے پیچھے آخرت کا حصول نہ ہو. کہتے ہیں امام صاحب والتکاثر ان یطلب الرجل ان یکون اکثر من غیرہ، تکاثر یہ ہے کہ انسان اس چیز کو طلب کرے کہ وہ اپنے غیر سے زیادہ ہو جائے، اپنے غیر سے آگے ہو جائے، اپنے غیر سے بڑھ جائے کسی بھی چیز میں. تو امام صاحب کہتے ہیں وہذا مذموم، اور یہ تکاثر جو ہے یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، یہ بری چیز ہے. الا فیما یقرب الی اللہ،
الا یہ کہ یہ تکاثر کسی ایسی چیز میں ہو جو اللہ کے قریب کر دے. فالتکاثر فیہ، تو اگر اس چیز میں تکاثر ہوگا جو اللہ کے قریب کر دے تو یہ منافست فی الخیرات، تو یہ خیر کے کاموں میں منافسہ ہوگا، مقابلہ ہوگا. ومسابقۃ الیہا، اور خیر کے کاموں کی طرف ایک دوسرے سے آگے دوڑنا ہوگا، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا ہوگا. کیا ہو گیا ابھی؟ تو فالتکاثر فیہ منافست فی الخیرات، تو جب تکاثر جو ہے اس کا تعلق ان امور سے ہو جو اللہ کے قریب کر دیں تو یہ کیا ہے؟ منافست فی الخیرات، یہ خیر کے کاموں میں مقابلہ ہے. ومسابقۃ الیہا، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی کہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے ضمن میں ہوگا جس میں اللہ کہتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی کہ پھر یہ تو مطلوب ہے، ایسا مقابلہ تو ہونا چاہیے. وفی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں من حدیث عبداللہ بن شقیر، عبداللہ بن شقیر کی حدیث سے ہے کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ تک پہنچے. وہو یقرأ، جب کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے. وفی صحیح مسلم من حدیث عبداللہ بن شقیر، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن شقیر کی حدیث سے ہے کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے، آپ کے پاس پہنچے. وہو یقرأ، جب کہ آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور حرص نے غافل کر دیا ہے. قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی کہ میرا یہ بھی مال ہے، میرا یہ بھی مال ہے، میرا یہ بھی مال ہے. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، جب کہ تیرے مال میں سے تیرا صرف وہی مال ہے جس کو تو نے صدقہ کر دیا، فَأَمْضَيْتَ، تو تو نے اسے آگے پہنچا دیا، یعنی کہ جو روز قیامت تیرے کام آئے گا. او اکلت فافنیت، یا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا تو اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، یعنی کہ یہ بھی تیرے کام آ گیا. او لبست فابلیت، یا تیرا مال وہ ہے جسے تو نے پہن لیا تو اسے بسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا. تو انسان کا یہی مال ہے جسے اس نے استعمال کر لیا، جوتے کی شکل میں، لباس کی شکل میں، شماغ کی شکل میں، رومال کی شکل میں، یا جو اس نے کھا پی لیا. اور تیسرے نمبر پہ اس کا وہ مال ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، جو روز قیامت اس کے کام آئے گا. باقی جو مال ہے اس کا مال نہیں، بلکہ یہ کسی اور کا ہے، یہ وارثوں کا ہے، یہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کی بیگم کا ہے، بعد میں آنے والوں کے کام آئے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ ایسے ہی شور ڈالا ہوا کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے حصول میں مقابلہ لگا رکھا ہے، لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دنیاوی امور میں، جب کہ شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم مقابلہ لگائیں، مسابقہ کریں، منافسہ کریں، خیر کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، تلاوت کے معاملے میں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے سکھانے کے معاملے میں، دین کو ٹائم دینے کے معاملے میں، مساجد بنانے کے معاملے میں. اور اس مقابلے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہو، دنیا سے شباس لینا نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.